مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر نمبر 3 آٹو کیڈ کا ٹاپک ہے ڈیفائن آبجیکٹ سنیپ اینڈ آرتھو۔ سب سے پہلے ہم آٹو کیڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارا آٹو کیڈ سٹارٹ ہوگا ہمیں سب سے پہلے یونٹ سیٹ کرنا ہوں گے کہ بھئی ہم کس یونٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈائلاگ باکس نمودار ہوگا۔ ڈائلاگ باکس میں میٹرک یونٹ کو سلیکٹ کریں۔ میٹرک یونٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے آٹو کیڈ کی یوزر انٹرفیس ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ اس یوزر انٹرفیس میں کام کرنے سے پہلے ہم آٹو کیڈ کے لیکچر کو سمجھیں گے پہلے اور پھر اسے پریکٹیکلی پرفارم کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آٹو کیڈ کے لیکچر کو پرفارم کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 3 آٹو کیڈ کا ٹاپک ہے ڈیفائن آبجیکٹ سنیپ اینڈ آرتھو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آبجیکٹ سنیپ کو او سنیپ بھی کہتے ہیں۔ آبجیکٹ سنیپ ڈرائنگ میں مددگار کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی ہیلپنگ یہ سوئچ ہے۔ جب آپ کسی آبجیکٹ کی ایگزیکٹ لوکیشن سے کام کرنا چاہتے ہیں، مثلا اس کے مڈ پوائنٹ سے کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے اینڈ پوائنٹ سے کام کرنا چاہتے ہیں، یا کسی سرکل ہے اس کے سینٹر سے کام کرنا چاہتے ہیں، تو آبجیکٹ سنیپ سے ہم ہیلپ لے کر اس کی ایگزیکٹ لوکیشن پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر کام کرتے ہیں۔ آبجیکٹ سنیپ لیتے ہیں وہ روشن ہو جاتا ہے۔ جو ہی وہ روشن ہوتا ہے ہم اس جگہ پر پوائنٹس سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ فرض کریں ہم نے کسی لائن کے مڈ پوائنٹ پر مثلا دوسری لائن لگانی ہے، تو ہم کیا کریں گے، آبجیکٹ سنیپ کی سیٹنگ میں جا کر مڈ پوائنٹ کے آن کر کے اس آبجیکٹ پر جائیں گے جس کے مڈ سے ہم نے لائن لگانی ہے۔ جیسے ہی مڈ پوائنٹ آن ہوگا تو ہم وہاں پر پوائنٹ سلیکٹ کر لیں گے، وہاں پر لائن لگ جائے گی۔ آبجیکٹ سنیپ کو F3 فنکشن کی سے بھی آن آف کیا جا سکتا ہے۔ فنکشن کی بورڈ کے اوپر F1 سے F12 تک جو کیز بنی ہوتی ہیں انہیں فنکشن کیز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماؤس کی مدد سے سٹیٹس بار سب سے نیچے ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سٹیٹس بار کون سی ہے۔ یہ سٹیٹس بار ہے۔ یہ سٹیٹس بار جس پر یہ کوارڈینیٹس ہوتے ہیں، سنیپ، گرڈ، آرتھو، پولرز، ان کو آپ نے اگر نام ان کے سامنے لانا ہے تو یہ ان کے نام آ گئے، سنیپ، گریڈ، آرتھو، پولر، آبجیکٹ سنیپ، آبجیکٹ ٹریکنگ، یہ ڈائنامک یو سی ایس اور ڈائنامک ان پٹ سیٹنگ، لائن ویٹ کی پراپرٹی، یہ تمام جو آبجیکٹ سنیپ مقصد ہیلپنگ سوئچز ہیں، یہ ہیلپنگ سوئچز میں یہ آبجیکٹ سنیپ ہے۔ اس آبجیکٹ سنیپ کو جب ہم آن کر لیتے ہیں تو ہم جو ہے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ فرض کریں ہم ایک لائن لگاتے ہیں، یہ ہم نے لائن لگائی ہے۔ لائن جو ہی ہم نے لگائی، اگر اس لائن کی درمیان میں سے ہم کوئی اور لائن لگانا چاہتے ہیں تو ہم جب لائن کی کمانڈ دوبارہ لیتے ہیں، دیکھیں میں نے لائن کی کمانڈ دوبارہ لی، اب اس کے سینٹر میں جو ہی میں آؤں گا تو مڈ پوائنٹ کو روشن ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اینڈ پوائنٹ روشن ہو رہا ہے لیکن مڈ پوائنٹ نہیں روشن ہو رہا۔ اگر مڈ پوائنٹ روشن ہوتا ہے اس کا مطلب اس کی سیٹنگ میں اگر ہم جائیں گے تو اس کا مطلب ہے اس کا مڈ پوائنٹ آن نہیں ہے، لہذا اس کو رائٹ کلک کریں اور اس کی سیٹنگ میں جائیں۔ اس کی سیٹنگ میں جائیں گے تو یہ مڈ پوائنٹ ہے، یہ اس کا چیک باکس ہے، یہ وہ سمبل ہے جو روشن ہوگا۔ ہم اس کو کلک کر لیں گے، یہ اب آن ہو گیا، اوکے کر دیں گے۔ اب جب ہم یہاں آئیں گے تو یہ دیکھیں مڈ پوائنٹ روشن ہو گیا اور اس مڈ پوائنٹ پر کلک کیا اور وہاں سے لائن سٹارٹ کر دی۔ اگر میں اس کے اینڈ پوائنٹ پر لائن لگانا چاہتا ہوں، دیکھیں اینڈ پوائنٹ روشن ہو گیا اور کلک کروں گا تو مڈ پوائنٹ اینڈ پوائنٹس پر لائن لگ گئی۔ فرض کریں میں ایک سرکل لگاتا ہوں، اب اس سرکل کے سینٹر سے میں نے لائن لگانی ہے تو لائن کی کمانڈ لوں گا۔ جو ہی میں نے لائن کی کمانڈ لی، اس سرکل کے اوپر آؤں گا تو دیکھیں یہ سینٹر پوائنٹ درمیان سے روشن ہو گیا۔ اب فرض کریں میں اس کے کوارڈرنٹ پر، یہ کوارڈرنٹ ہوتا ہے کسی بھی سرکل کے 4 کوارڈرنٹس ہوتے ہیں، 4 کوارڈرنٹس ہوتے ہیں۔ کوارڈرنٹ کو اگر کوئی آبجیکٹ سنیپ نہیں آن تو اس کے پہلے 3 ورڈ لکھ کر بھی آپ آبجیکٹ سنیپ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا کوارڈرنٹ کے لیے QUA۔ اب دیکھیں یہ کمانڈ بار پر میں نے لائن کی نیکسٹ پوائنٹ سے، پہلا پوائنٹ تو میں نے سینٹر میں لیا،
अगला पॉइंट मैं इस क्वाड्रेंट पर लेना चाहता हूँ, तो क्वाड्रेंट के लिए पहले 3 वर्ड्स लिखें और पहले 3 वर्ड लिखकर एंटर करें। जो ही मैं एंटर किया तो वो कहता है क्वाड्रेंट ऑफ। अब देखें ये क्वाड्रेंट रोशन हो गया। ऊपर जाऊंगा तो ऊपर रोशन हो जाएगा, इधर आऊंगा लेफ्ट पर तो ये लेफ्ट रोशन हो गया, नीचे आऊंगा तो नीचे रोशन हो गया। जिधर लाइन आप लगाना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ लाइन लगाना चाहता हूँ, ये क्लिक। अब मैं इस क्वाड्रेंट पे लाइन लगाना चाहता हूँ, लेकिन क्वाड्रेंट मुझे मिल नहीं रहा। इसके लिए मुझे या तो क्वाड्रेंट ऑन करना पड़ेगा या कमांड बार पर लिख कर लेना पड़ेगा। तो QUA मैंने दोबारा लिखा, एंटर किया और देखें ये क्वाड्रेंट यहाँ रोशन हो गया। अब यहाँ फिर मैं क्वाड्रेंट लेना चाहता हूँ, अब फिर नहीं मुझे मिल रहा, तो मुझे या तो फिर लिखना पड़ेगा या मैं यहाँ आके राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके ये क्वाड्रेंट की कमांड है, ये ऑप्शन है क्वाड्रेंट का, ऑब्जेक्ट स्नैप है, इसको क्लिक करूँगा। अब देखें अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब खुद ब खुद क्वाड्रेंट जो है वो ऑन होते जाएंगे। जब जैसे ही ऑन होंगे तो हम ये, अब देखिए मैंने इसमें ये एक स्केयर बना लिया और क्वाड्रेंट की मदद से बना लिया। ये हेल्पिंग स्विच है, इस हेल्पिंग स्विच को आप F3 फंक्शन की से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और माउस के पॉइंटर से भी। आप देखें मैंने एक दफ़ा क्लिक किया, देखें ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ हो गया। जब दोबारा इसको क्लिक करूंगा तो ये देखें ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन हो गया। ये सामने कमांड बार पर हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगला हमारा इसका दूसरा हिस्सा था डिफाइन आर्थो। आर्थो मोड एक हेल्पिंग स्विच है, ये भी मददगार स्विच है, ये भी स्टेटस बार पर बना हुआ है। इसकी मदद से हम हॉरिजेंटल या वर्टिकल सीधी लाइनें लगा सकते हैं। जब हम ऑटोकैड में लाइंस लगाते हैं, अगर हमसे लाइन सीधी ना लग रही हो तो हम आर्थो स्विच को ऑन कर देते हैं। इसको ऑन करने के लिए F8 फंक्शन की का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा स्टेटस बार पर बने आर्थो स्विच को माउस के पॉइंटर की मदद से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब देखें हम यहाँ पर अब लाइन लगाना चाहते हैं। अब देखें मैं लाइन लगाना चाहता हूँ, ये देखें मैं अगर इसको सीधा करना चाहूँ तो सीधा करना मेरे लिए मुश्किल है। अब देखें जितनी भी मैं कोशिश कर लूँ फिर भी लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी हो जाती है। तो इसको बेहतर तरीका यह है कि आप आर्थो स्विच को एक दफ़ा क्लिक करें। ये देखें कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखा आ गया आर्थो ऑन। अब देखें ये हॉरिजेंटल सीधी लाइन लग रही है, या वर्टिकल सीधी लगेगी या हॉरिजेंटल सीधी लगेगी। अगर आप इंक्लाइंड लाइन लगाना चाहते हैं वो नहीं लगेगी। अगर इंक्लाइंड लाइन लगाना चाहते हैं तो फिर आर्थो स्विच को ऑफ करना पड़ेगा। अब देखें मैं F8 फंक्शन की को दबा रहा हूँ तो इसको देखें आर्थो उसने ऑफ कर दी। अब मैं एंगल पर लाइन यानी इंक्लाइंड लाइनें आसानी के साथ लगा सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों स्विच बहुत हेल्पिंग स्विच हैं। इन स्विच का इस्तेमाल करते हुए आप ड्राइंग में एग्जैक्ट काम कर सकते हैं और आसानी से काम कर सकते हैं। ये बाकी स्विचेस साथ साथ मैं जिस तरह टॉपिक्स आते जाएंगे मैं आपको के साथ डिस्कस करता रहूँगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट स्नैप या आर्थो में से कोई डिफ़िकल्टी महसूस हो रही हो और अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप जो है व्हाट्सएप पर या मुझे कॉलेज में आकर पूछ सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हमने पढ़ा है उससे मुतल्लिका प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 3 है। प्रैक्टिकल का नाम है ऑप्शंस, ऑब्जेक्ट स्नैप, यूनिट्स और पॉइंट्स। इनको हमने प्रैक्टिकली करना है, परफॉर्म करना है अपने ऑटोकैड पे। ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शंस जो का एब्रीवेशन होता है OP, और कमांड बार में अगर OP लिखकर हम लिखकर एंटर करेंगे तो ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें 10 टैब हैं जिनकी मदद से हम ऑटोकैड की सेटिंग को तब्दील कर सकते हैं या तब्दील किया जा सकता है। मसलन क्रॉस हेयर का साइज़ तब्दील किया जा सकता है, पिक बॉक्स का साइज़ को छोटा बड़ा किया जा सकता है, ड्राइंग एरिया के बैकग्राउंड को चेंज किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। अब देखें हम अब इसकी सेटिंग करके देखेंगे कि ये कैसे। हम देखें ऑब्जेक्ट स्नैप पर लिखें OP अगर लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, देखिए मैंने OP लिखा था, ये ऑप्शन सेटिंग का एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। इसमें ये 10 टैब हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टैब्स हैं। अब देखें सिलेक्शन का टैब खोलेंगे तो ये पिक बॉक्स है। पिक बॉक्स क्या होता है? पिक बॉक्स ये देखें मैं आपको दिखाऊं, ये देखें पिक बॉक्स जो है
اپنا اب دیکھیں اب جب ہم اریز کی کمانڈ یا ماڈیفائی مینیو کی کمانڈ لیتے ہیں تو کرسر کا سائز ایک سکیئر کی مانند ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پک باکس۔ اور کراس ایئر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم لائن کی کمانڈ لیتے ہیں تو دیکھیں یہ اکیلی دو ایک کراس سا بن گیا، جمع کا نشان بن گیا، اس کو کہتے ہیں کراس ایئر۔ یہ ٹرمنالوجی میں نے آپ کو یوزر انٹرفیس میں سمجھائی ہے۔ تو ان کا سائز تبدیل کرنا، یا یہ جو وائٹ ایریا میں نظر آ رہا ہے اس کا سائز تبدیل کرنا، یہ آپشن کی جو آپشن ہے وہ ٹول بار سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ سب سے نیچے آپشن پڑا ہوا ہے، او پی لکھ کے کمانڈ بار پہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں ڈسپلے میں جا کے اگر ہم بیک گراؤنڈ کا کلر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے یونیفارم بیک گراؤنڈ، یہ وائٹ کلر ہے، اس کو اگر ہم کلر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہم گرین کرتے ہیں، گرین کر کے اپلائی اینڈ کلوز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بیک گراؤنڈ ہمارا چینج ہو گیا۔ اب اسی طرح ہم اگر پک باکس کا سائز چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپشن میں جائیں گے، آپشن میں جانے کے بعد ہم یہ سلیکشن میں جائیں گے، یہ دیکھیں پک باکس سائز، فرض کریں یہ سائز ہم بڑا کر دیں تو اپلائی کر کے اوکے کر دیں تو اب دیکھیں اریز کی کمانڈ ہم استعمال اگر کرتے ہیں، یہ دیکھیں پک باکس کا سائز بڑا ہو گیا۔ تو پک باکس کے سائز کو اور اس طرح آٹو کیڈ کی سیٹنگ کو اگر ہم نے چینج کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ گریپ کا سائز ہے، دیکھیں یہ گریپ کا سائز ہے۔ گریپ کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی سلیکشن کے لیے گریپس استعمال ہوتے ہیں۔ تو گریپس کے سائز کو اگر بڑا کرنا ہے، اس کا کلر پہلے بلیک ہے، اگر ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہے، فرض کریں ہم گرین سے تو گرین سے ہٹ کے چلو ریڈ کرتے ہیں، جب ہی ریڈ کریں گے اپلائی اور اوکے کریں گے، اب دیکھیں ہم ایک لائن لگاتے ہیں۔ اب لائن لگا کر اب اس کو ہم سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو گرپس کی مدد سے جب ہم اسے سلیکٹ کریں گے تو اس کو دیکھیں اس کے اوپر میں نے کرسر رکھ کے کلک کیا تو یہ گرپس نے اس کو سلیکٹ کر لی۔ تو سلیکشن ہم گرپ سے بھی کر سکتے ہیں۔ سلیکشن آف آبجیکٹ کے طریقوں میں آپ کو بتایا جائے گا کہ گرپس سے کیسے سلیکشن کی جاتی ہے، کراسنگ ونڈو سے کیسے کی جاتی ہے، اور اب دیکھیں یہ کراسنگ ونڈو کی سلیکشن ہے، یہ دیکھیں ڈیش لائن میں آ رہی، اور اس طرف سے کریں یہ ریگولر ونڈو کی سلیکشن ہے، اسٹریٹ لائن میں آ رہی ہے ونڈو۔ تو یہ سلیکشن کے طریقے ہیں۔ تو یہ سلیکشن کے طریقے نیکسٹ ٹاپک اس میں آئے گا، اس میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر کراس ہیئر کے سائز کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ کلک کر کے بھی اینڈ پہ آپشن کی جو کمانڈ ہے آپشن کی کمانڈ لے لے تو اب ڈرافٹنگ میں آ کے دیکھیں، یہ دیکھیں یہ مارکر سائز ہے، یہ اپیرچر سائز ہے، اور سسٹم میں جائیں گے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کراس ہیئر آپ کو کہاں پر مل جائے گی۔ یہ دیکھیں ڈسپلے میں جائیں گے تو یہ کراس ہیئر کا سائز ہے۔ اب دیکھیں ہم میکسیمم سائز کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کر کے اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں کراس ہیئر کا سائز بڑا ہو گیا۔ یہ الائنمنٹ کی غرض سے بھی ہم اس کے سائز کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو ہم آگے چلتے جائیں گے تو آپشن میں مختلف ٹائپس کا استعمال ہم کرتے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہم اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم اس کے سیٹنگ کو پھر چینج کر لیتے ہیں، آپشن میں جاتے ہیں اور ڈسپلے میں جا کے کلرز کو جا کے چینج کرتے ہیں۔ تو کلر میں ہم جا کر اس کا کلر وائٹ ہی کر لیتے ہیں تاکہ وائٹ سے زیادہ ہمیں ایریا جو ہے وہ واضح نظر آئے گا۔ تو لہٰذا اب ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ ہم اگلا ٹاپک ہے ہمارا آبجیکٹ سنیپ کا۔ آبجیکٹ سنیپ کو ہم پھر پڑھ لیتے ہیں۔ آبجیکٹ سنیپ ہیلپ کے لیے جو ہے وہ ڈرائنگ میں ایگزیکٹ لوکیشن سے کام کرنے کے ہیلپ لے کر ایگزیکٹ لوکیشن سے کام کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثلا کسی آبجیکٹ کے سینٹر سے، اینڈ پوائنٹ سے، مڈ پوائنٹ سے، ٹینجنٹ وغیرہ سے لائن وغیرہ لگانی ہو تو اس سے لگائی جا سکتی ہے، یا کوئی کام کرنا ہو تو اسے فنکشن کی F3 سے بھی آن آف کیا جا سکتا ہے۔ آبجیکٹ سنیپ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ آبجیکٹ سنیپ جو ہے وہ یہاں سے فنکشن کی سے، اب یہ مختلف آبجیکٹ سنیپ ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنا کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی آبجیکٹ کے اینڈ پوائنٹ سے کام کرنا ہے تو اینڈ پوائنٹ کا آبجیکٹ سنیپ آن کر لیں، مڈ سے کرنا ہے، سینٹر سے، نوڈ سے، کوادرنٹ سے، انسرشن
انٹرسیکشن پوائنٹ سے، ایکسٹینشن، انسرشن سے، جو مختلف آبجیکٹ سنیپ ہیں، اگر آپ جو جو ہمیں ضرورت پڑتی رہے گی ہم ان کا استعمال کرتے رہیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگلا ٹاپک ہے یونٹ کا۔ اس کی مدد سے ہم ڈرائنگ یونٹس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا مخفف یو این ہے۔ یو این لکھیں گے تو ایک ڈائلاگ باکس یونٹس کا آ گیا۔ ویسے بھی جب ہم آٹو کیڈ سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ اپ ڈائلاگ باکس سے ہم پہلے یونٹ ہی سیٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ادھر سے سیٹنگ نہیں کرنا چاہتے تو آپ یو این لکھ کر بھی سیٹ کر سکتے ہیں اپنے یونٹس کو۔ یو این کمانڈ جو ہے وہ لکھ کر جب ہم یونٹ ڈائلاگ باکس لائیں گے تو اس میں یونٹس کی تمام سیٹنگز کو ہم کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم فارمیٹ مینیو سے بھی یونٹس کی کمانڈ لے سکتے ہیں۔ یہ یونٹس کی کمانڈ ہے۔ اگر ہم یو این کمانڈ بار پر لکھیں، یہ دیکھیں کمانڈ بار پر ہم نے یو این لکھا، انٹر کیا اور یونٹ کا ڈائلاگ باکس نظر آ گیا۔ اس میں یہ ہے لینتھ ٹائپس کو، لینتھ کس میں ہم نے لگانی ہے، کس سسٹم آف یونٹ میں، آرکیٹیکچرل میں لگانی ہے، ڈیسیمل میں، انجینئرنگ میں، فریکشنل میں، سائنٹیفک میں۔ تو ڈیسیمل میں اگر ہم لگائیں گے، ایس آئی سسٹم میں کام کرنا چاہتے ہیں تو انسرشن اسکیل یا یونٹ جو ہم جو لگائیں گے وہ اس میں سے ملی میٹر بھی لگا سکتے ہیں، سینٹی میٹر بھی کر سکتے ہیں، میٹر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ جو اس یونٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جو یونٹ سلیکٹ کریں گے وہ یونٹ جہاں سلیکٹ ہو جائیں گے۔ پھر اینگل جو ہے اس کی ٹائپس لکھیں گے۔ ڈیسیمل ڈگری میں کرنا چاہتے ہیں، ڈگری منٹ سیکنڈ میں، گریڈ میں، ریڈین میں، سرویر یونٹ اینگل استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ پرسین ہوتا ہے صحیح پن۔ اگر پورا اینگل لینا چاہتے ہیں تو 0.1 سلیکٹ کر لیں۔ اگر اشاریے میں اینگل لینا چاہتے ہیں تو پھر اشاریہ 2 کر لیں، 0.0 سلیکٹ کر لیں۔ اس طرح یہ مختلف جتنے ڈیجٹ تک آپ اینگلز کی سیٹنگ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ تو آٹو کیڈ میں اینٹی کلاک وائز آٹو کیڈ میں اینٹی کلاک وائز اینگل کی سیٹنگ ہے۔ اینٹی کلاک وائز سیٹنگ میں آپ پازیٹیو اینگل دیں گے تو آٹو کیڈ جو ہے وہ 0 رائٹ سائڈ پہ، اوپر کی طرف 90، لیفٹ سائڈ پہ 180، نیچے کی طرف 270 میں پازیٹیو میں اینگل لگائے گا۔ اگر یہ کلاک وائز کر دیا جائے تو پھر پازیٹیو اینگل کلاک وائز میں لگائے گا، نیگیٹو اینگل اینٹی کلاک میں لگائے گا۔ تو اس کے بعد ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے یونٹس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ یونٹ کی سیٹنگ کے بعد ہمارا آگے ہے پوائنٹس۔ پوائنٹ کی کمانڈ ہے، اس کا مخفف پی او ہے۔ اس کی مدد سے ڈرائنگ میں پوائنٹس لگائے جا سکتے ہیں۔ پوائنٹ کی مدد سے کسی بھی آبجیکٹ کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، میئر کر کے ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، اور یا اس پوائنٹ کے سٹائل کو اگر تبدیل کرنا ہو تو فارمیٹ مینیو میں فارمیٹ سٹائل کی سے جا کر چینج کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم یہاں پر پوائنٹس دیکھتے ہیں، یہ ڈرا مینیو میں پوائنٹ کی کمانڈ پڑی ہوئی ہے۔ سنگل پوائنٹ لگانا ہے، ملٹی پوائنٹ لگانا ہے۔ سنگل پوائنٹ لگانا تو یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگ گیا۔ اب اس کو اگر یہ ہمیں چھوٹا نظر آ رہا ہے تو اس کا جو ہے پوائنٹ سٹائل چینج کرنا ہو تو فارمیٹ میں جا کے یہ پوائنٹ سٹائل کی کمانڈ ہے۔ اس میں مختلف پوائنٹس کے سٹائلز پڑے ہیں۔ فرض کریں ہم یہ پوائنٹ سٹائل لے لیتے ہیں اور اس کو اوکے کرتے ہیں تو دیکھیں جو چھوٹا پوائنٹ میں نے لگایا تھا وہ بڑا ہو گیا۔ اب فرض کریں ایک لائن ہے، اس لائن کو میں 4 برابر حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں تو ڈرا میں جا کر پوائنٹس کی کمانڈ میں جا کے ڈیوائڈ کی کمانڈ لے لیں گے۔ وہ کہتا ہے سلیکٹ آبجیکٹ ٹو ڈیوائڈ۔ جس آبجیکٹ کو ڈیوائڈ کرنا ہے اسے سلیکٹ کر لیں۔ وہ آگے پوچھتا ہے انٹر دا نمبر آف سیگمنٹس، کتنے حصوں میں آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو لکھ دیں 4 لکھ کر انٹر کریں گے تو آپ کا آبجیکٹ 4 برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں یہ واقعی 4 حصوں میں ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں اب یہ میں نوڈ کی کمانڈ آبجیکٹ سنیپ آن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اب دیکھیں اگلا پوائنٹس لگاتے ہیں تو دیکھیں اب دیکھیں یہ دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح یہ چاروں جو ہیں وہ برابر ہوں گے۔ اب اگلی میں فرمائش دیتا ہوں،
अब देखें ये चारों पमाइशें जो हैं वो बराबर हैं और ये चार बराबर हिस्सों में पॉइंट की मदद से मैंने डिवीज़न कर लिया। अगर कोई सर्कल है, फ़र्ज़ करें ये एक सर्कल है, इसको मैं चार हिस्सों में तकसीम करना चाहता हूँ, ये चार हिस्सों में तो पांच हिस्सों में एक पेंटागन बनाना चाहता हूँ, तो मैं पॉइंट की कमांड से इसको पांच हिस्सों में डिवाइड कर लूँगा और पेंटागन ड्रा कर लूँगा। अब देखें डिवाइड से मैंने इसको सिलेक्ट किया कि नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स पूछेगा तो आपने दे देना 5। अब देखें 5 मैंने लिख दिया, 5 लिख के एंटर किया तो अब देखें ये 5 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब देखें लाइन की कमांड से अब मैं इधर लाइन लगाता हूँ, तो नोड की मदद से मैंने एग्जैक्ट पॉइंट्स पर लाइनें लगा रहा हूँ। तो ये अब देखें ये एक पेंटागन ड्रा हो गई है। पेंटागन जो है वो मैंने पॉइंट की मदद से सर्कल को डिवाइड करके ड्रा कर लिया। इस तरह आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करने के लिए पॉइंट्स की कमांड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या मुझसे रब्ता करके भी फ़ोन पर गाइडलाइन ले सकते हैं और समझ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियोस को लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी दूंगा और आपके हर सवाल का जवाब भी दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।